بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ظہور مہدی سے پہلے انتظار مگر کیسے؟ یعنی وہ علماء کرام اپنے اپنے علاقوں میں اسی کام کی ترتیب اور دعوت میں سرگرم عمل ہوں گے یہاں تک کہ بیعت کا مرحلہ آ جائے اور وہ اس کے لیے اپنے اپنے ساتھیوں سے بیعت لیں گے۔ اس طرح ان 7 علماء کرام کے ہاتھ پر 2200 سے کچھ زائد افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے نظم و نسق قائم کرنا اور بیعت لینا اعمال انتظار میں عظیم الشان حیثیت رکھتا ہے۔ نیز حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کی ابتدا یمن کے لوگ کریں گے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے ممالک کے لوگ سے رابطے قائم کریں گے، اور جب پورے جزیرۃ العرب میں فتنے پھیل جائیں گے اور معاملات سخت ہو جائیں گے تو یہ لوگ مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے، جیسا کہ ارشاد مبارک ہے کہ جب تجارتیں رک جائیں گے اور راستے بند ہو جائیں گے، فتنوں کی کثرت ہوگی تو دنیا کے مختلف حصوں سے 7 علماء کرام مکہ مکرمہ آئیں گے۔ اس وقت یمن کی اقتصادی صورتحال یہ ہے کہ اس کی کرنسی شدید گراوٹ کا شکار ہے اور سعودیہ کے اندر بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ نجران کے تمام بینک بند ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجران سعودیہ کا وہ پہلا شہر ہے جو دیوالیہ ہو گیا، جبکہ سعودیہ کا دوسرا شہر جیزان بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اب ہم ایک دوسری روایت کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ 1 سال کا غلہ ذخیرہ کرو کیونکہ وہ بھوک کا سال ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے کا سال بھوک کا ہوگا۔ آج سے 20 سال قبل صومالیہ کی صورتحال تھی کہ وہاں ہر چیز موجود تھی، سستا پیٹرول، ہوٹل، دکانیں، اسٹور، عرض یہ کہ ہر چیز موجود تھی، لیکن لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، کرنسی نہیں تھی، وہ اشیاء کیسے خریدتے؟ قوت خرید نہ ہونے کی وجہ سے وہاں بھوک تھی۔ شام کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ اشیاء موجود ہے لیکن خریداری کے لیے رقم نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں یمن میں اور سعودیہ اور دیگر ممالک کے اندر بھی اس وقت ایسی صورتحال ہوگی، کرنسی گراوٹ کا شکار ہوگی، لوگوں کے پاس خریداری کے لیے نقدی ہی نہیں ہوگی، کاروبار ٹپ ہو جائیں گے، راستے بند ہو جائیں گے، پورے ملک دیوالیہ ہو جائیں گی۔ اس وقت لوگ زمین کے مرکز یعنی مکہ اور مدینہ کا رخ کریں گے کیونکہ یہ بری صورتحال ان شہروں کی سرحدوں تک پہنچ چکی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ پھر یمن والے جزیرہ عرب کے لوگوں کا سامنا کریں گے اور ان کی آپس میں جنگ ہوگی اور یہ جنگ بڑھتے بڑھتے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سرحد تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت سعودیہ کے اندر اقتدار کا تنازع شدت اختیار کر جائے گا اور تمام قبائل مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ رمضان میں ایک بڑا واقعہ رونما ہوا، شوال میں صورتحال بگڑ جائے گی، ذی القعدہ میں قبائل جمع ہونا شروع ہوں گے اور ذی الحجہ میں ان کے آپس میں جنگ ہوگی، یعنی ان سے پہلے دیگر علاقوں میں بھی